5,500 ارب کا ٹارگٹ فکس کیا تھا، 4,500 ارب بھی وصول کرتے نظر نہیں آ رہے۔ تو بھائی وہ 6,000 ارب جو کرپشن آپ نے بند کی ہے وہ کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ اسی طرح جو شوگر کی کرپشن تھی وہ پکڑی گئی، 300 ارب کا ڈاکہ پکڑا گیا، اور اس کا انہوں نے علاج یہ نکالا جیسے ہمارے گاؤں میں کیا جاتا ہے کہ جب کسی مجرم کو بچانا ہوتا ہے تو اس مجرم کے خلاف FIR نہیں کی جاتی، پورے گاؤں کا نام ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ پھر جو اصل قاتل ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ انہوں نے شوگر کمیشن جو انکوائری رپورٹ تھی جس میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے چینی کی قیمت 50 روپے سے اٹھا کے 90 روپے تک کی، 85 روپے کی، آج بھی چینی غالباً 85 روپے مل رہی ہے، اور وہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں 50 روپے سے اٹھا کے 85-90 روپے چینی فی کلو قیمت کرنے والوں کا جو الزام تھا، جو اس کی رپورٹ میں نام لیا گیا، اسے نظر انداز کر دیا گیا، اور شوگر انکوائری رپورٹ کو سبسڈی رپورٹ بنا دیا گیا۔ سبسڈی ایگریکلچر سیکٹر میں پوری دنیا کے اندر دی جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس فاضل پیداوار ہو اور بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت آپ کی پیداواری لاگت سے کم ہو تو ہر حکومت اپنی زرعی جنس کو سبسڈائز کر کے ایکسپورٹ کرتی ہے، وگرنہ آپ کو وہ جنس دریاؤں میں یا نہروں میں پھینک کے تلف کرنی پڑے گی۔ تو اگر ماضی میں چینی میں سبسڈی دی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر فالتو چینی تھی جسے ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دی گئی۔ عمران احمد نیازی نے اگر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تو تب دی جب ملک کے اندر چینی کی کمی تھی، اور 40% ڈی ویلیویشن ہونے کے باوجود اس پر آن ٹاپ مزید سبسڈی دے دی۔ یہ وہ جرم ہے جس سے 300 ارب روپیہ ایک عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ پڑا۔ اب اس کی نشاندہی ہوئی، PTI حکومت کے لوگ اس میں ملوث نکلے، اور آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم جس نے منظوری دی اس کو کمیشن نے نہیں بلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک چھوٹا سا بیان دے کے انہیں یہ انکوائری رپورٹ جاری کرنا آپ کی کوئی فراخ دلی نہیں ہے۔ ہم نے مسلم لیگ نون نے قانون پاس کیا تھا کہ جو بھی انکوائری رپورٹ ہوگی وہ منظر عام پہ لائی جائے گی، آپ کے پاس چوائس نہیں تھی کہ آپ اس کو چھپا سکتے۔ احسن اقبال صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ناکام دکھائی دے رہی ہے، ان کی نااہلی دکھائی دے رہی ہے مختلف معاملات میں، لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے اپوزیشن کو، چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، آٹے کی قلت ہے، پیٹرول کی قلت ہے، ان تمام ایشوز پہ اپوزیشن اس طرح اپنا کردار دکھائی نہیں دیتی۔ کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ نون صرف کیسز پہ تو بات کرتی ہے آپ نے زیادہ تر، لیکن عوامی جو مسائل ہیں اس پہ اپوزیشن کیوں بات نہیں کر رہی؟ دیکھیے پچھلا سیشن دیکھیے، اس سے پچھلا سیشن دیکھیے، ہر اجلاس میں ہم نے حکومت کی عوام دشمن اقتصادی اور معاشی پالیسیوں پر کھل کر اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا نقطہ نظر پیش کرے، اور اس حکومت نے پارلیمنٹ کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اب سال کے آخر میں ہمیں 2 مہینے لگاتار اجلاس کرنا پڑے گا کیونکہ مطلوبہ دن ہی پورے نہیں ہو رہے۔ یہ بھی حکومت کی ایک نااہلی ہے، اور اس کا پارلیمنٹ سے فرار ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو غیر مؤثر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اب جو بجٹ اجلاس ہے اس میں ہم بھرپور طریقے سے حکومت کی جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس پر مزاحمت کریں گے، ان کی نشاندہی کریں گے، اور حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، کیونکہ معیشت کو اس حکومت نے کرونا سے پہلے ہی ڈبو دیا تھا۔ اب کرونا کا بہانہ نہیں چلے گا۔ کرونا سے پہلے معیشت 1.9% پر آ چکی تھی۔ کرونا سے پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے اس سال نیگیٹو گروتھ ہوگی یا زیرو گروتھ ہوگی، تو لہٰذا کرونا کے پیچھے اگر یہ چھپیں گے تو وہ ہم انہیں نہیں چھپنے دیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی محب وطن اور آئین دوست سیاسی قوتیں ہیں اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں یہ بات بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں
اگر یہ حکومت اسی طرح ملک کا اجاڑا کرتی رہی تو یہ خاکم بدہن خطرہ ہے کہ 6 مہینے سال بعد اس ملک کا نظام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، یہ ملک کو اتنا اجاڑ جائیں گے۔ لہٰذا اب حل ایک ہی ہے کہ نیا آزاد منصفانہ الیکشن کر کے ان نا تجربہ کار، نا اہل، ناکام، نا سمجھ حکمرانوں سے ملک کی نجات دلائی جائے اور معیشت کو سنبھالا جائے اس سے پہلے کہ معیشت کی تباہی irreversible ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کیس کے سلسلے میں پیش ہوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس کی تفتیش نیب نے کوئی 2.25 سال پہلے شروع کی تھی، اور 2.25 سال پہلے جب یہ کیس اٹھایا تو یہ کہا کہ وہ منصوبہ جس پر 2.5 ارب روپے لاگت آئی ہے خود حکومت کے بقول، اس میں 6 ارب روپے کی خرد برد ہو گئی ہے۔ اس سے آپ اس نیب کی کارکردگی کا اندازہ کر لیں کہ ایک منصوبہ جس میں 2.5 ارب روپیہ کل پیسہ خرچ ہوا تھا، اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ 6 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے، جس کا ہم نے نوٹس لے لیا ہے۔ پھر نیب کی تحقیقات کے بعد مجھے جب بلایا گیا، 1 سال پہلے میں نے متعدد بار ان کی انویسٹیگیشنز میں شمولیت کی، اور پھر اچانک مجھے دسمبر 23 کو گرفتار کر لیا گیا، اور بغیر کسی وجہ کے، جبکہ میں ان کو تمام معلومات بھی دے رہا تھا، لیکن وہ عمران احمد نیازی کا حکم تھا کہ اس کی آواز کو بند کرو، مسلم لیگ نون کی آواز کو بند کرو، ان کی تنقید مجھے پسند نہیں آتی، لہٰذا حکومت کی فرمائش پہ نیب نے مجھے بلا جواز 2.25 مہینے جیل میں رکھا۔ اور جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میں نے نیب سے سوال کیا کہ بتائیں میرے پہ کیا الزام ہے، کیا کوئی میں نے کرپشن کی ہے، کیا مالی بدعنوانی کی ہے، کیا کوئی کک بیک لیا ہے، کیا کوئی کمیشن لیا ہے؟ تو عدالت کے سامنے نیب نے کہا کہ آپ پر کوئی مالی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سا اختیار ہے جو میں نے ناجائز استعمال کیا ہے، اس کی نشاندہی کر دیں۔ آج تک اس اختیار کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکی ہے۔ پھر کہا کہ نارووال کے شہر میں آپ نے یہ کھیلوں کا منصوبہ کیوں بنایا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی کھیلوں کا منصوبہ بنا ہے، کوئی نائٹ کلب تو نہیں بنا، کوئی شراب خانہ تو نہیں بنا، کوئی جوا خانہ تو نہیں بنا۔ ایسے 20 منصوبے اور بننے چاہیے ملک کے اندر، نوجوانوں کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ لیکن نیب اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ مسلسل اس کیس کو اور دیگر کیسوں کو اپوزیشن اور پی ایم ایل این کے خلاف کردار کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدلیہ کے ذریعے سرخرو کیا۔ آج 3 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب ان کو عدالت نے کہا کہ ریفرنس فائل کریں، لیکن ہر پیشی کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم ریفرنس اگلی پیشی پہ فائل کر دیں گے۔ نیب اخبارات کے اندر عدالتوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ نیب کو عدالتوں کی وجہ سے مؤثر کارروائی کرنے میں رکاوٹ ہے، اور آج ہم نے احتساب جج صاحب کو نیب کا وہ بیان بھی پیش کیا ہے کہ جس میں نیب نے عدالتوں پر الزام دیا ہے کہ عدالتوں کی وجہ سے احتساب میں رکاوٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اور عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں، ہر مہینے نیب مہلت مانگ کے جاتا ہے اور ابھی تک ریفرنس فائل نہیں کر سکا۔ اور ریفرنس کیوں فائل نہیں کر سکا؟ وہ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ افسروں کو بلا کے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، کسی طرح کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے، کسی طرح کوئی جھوٹی بیان ان کو دے دے جس سے ان کا جھوٹ سچ بن سکے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سک رہے۔ اب ایک انکوائری جو ایف آئی اے نے کی ہے جس میں میرا نام تک نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے مزید اس کو لٹکا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ احتساب کا عمل بھی ویسا ہی ہے جیسے پورے ملک کو انہوں نے ہر شعبے میں تباہ کر دیا ہے. کرونا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, عوام ہی نے سب کچھ کرنا ہے. تو اب تو ہم بھی کرونا سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی کرونا ہم پہ رحم کرو, ہم پہ نالائق اور نااہل اور ناکام حکمران مسلط ہیں, کچھ ان کا الاؤنس دے دو اور اس غریب قوم کا زیادہ نقصان نہ کرنا. اب کرونا کے ساتھ ٹائیفائڈ کی وبا پھیل گئی ہے اور دھڑا دھڑ لوگ ٹائیفائڈ کا شکار ہو رہے ہیں. کبھی پولیو آتی ہے, کبھی ڈینگی آتی ہے. یہ ساری وبائیں اس لیے آ رہی ہیں کہ اس حکومت کا کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ 3000 ارب روپیہ جو عمران خان اور اس کے وزیر کہتے تھے کرپشن ہوتی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, وہ 6000 ارب کس کی جیب میں گیا ہے؟ اب تو وہ کرپشن نہیں ہو رہی ہے. ٹیکسوں کی صورت یہ ہے کہ 5500 ارب کا ٹارگٹ فکس کیا تھا, 4500 ارب بھی وصول کرتے نظر نہیں آ رہے. تو بھائی وہ 6000 ارب جو کرپشن آپ نے بند کی ہے وہ کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ اسی طرح جو شوگر کی کرپشن تھی وہ پکڑی گئی, 300 ارب کا ڈاکہ پکڑا گیا اور اس کا انہوں نے علاج یہ نکالا جیسے ہمارے گاؤں میں کیا جاتا ہے کہ جب کسی مجرم کو بچانا ہوتا ہے تو اس مجرم کے خلاف FIR نہیں کی جاتی, پورے گاؤں کا نام ڈال دیا جاتا ہے, تو وہ پھر جو اصل قاتل ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. انہوں نے شوگر کمیشن جو انکوائری رپورٹ تھی جس میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے چینی کی قیمت 50 روپے سے اٹھا کے 90 روپے تک کی, 85 روپے کی. آج بھی چینی غالباً 85 روپے مل رہی ہے اور وہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. 50 روپے سے اٹھا کے 85-90 روپے چینی فی کلو قیمت کرنے والوں کا جو الزام تھا, جو اس کی رپورٹ میں نام لیا گیا, اسے نظر انداز کر دیا گیا اور شوگر انکوائری رپورٹ کو سبسڈی رپورٹ بنا دیا گیا. سبسڈی ایگریکلچر سیکٹر میں پوری دنیا کے اندر دی جاتی ہے. جب آپ کے پاس فاضل پیداوار ہو اور بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت آپ کی پیداواری لاگت سے کم ہو تو ہر حکومت اپنی زرعی جنس کو سبسڈائز کر کے ایکسپورٹ کرتی ہے, وگرنہ آپ کو وہ جنس دریاؤں میں یا نہروں میں پھینک کے تلف کرنی پڑے گی. تو اگر ماضی میں چینی میں سبسڈی دی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر فالتو چینی تھی جسے ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دی گئی. عمران احمد نیازی نے اگر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تو تب دی جب ملک کے اندر چینی کی کمی تھی اور 40% ڈی ویلیویشن ہونے کے باوجود اس پر آن ٹاپ مزید سبسڈی دے دی. یہ وہ جرم ہے جس سے 300 ارب روپیہ ایک عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ پڑا. اب اس کی نشاندہی ہوئی, PTI حکومت کے لوگ اس میں ملوث نکلے اور آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم جس نے منظوری دی اس کو کمیشن نے نہیں بلایا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک چھوٹا سا بیان دے کے انہیں فارغ کر دیا گیا اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے انکوائری رپورٹ جاری کر دی ہے. یہ انکوائری رپورٹ جاری کرنا آپ کی کوئی فراخ دلی نہیں ہے. ہم نے مسلم لیگ نون نے قانون پاس کیا تھا کہ جو بھی انکوائری رپورٹ ہوگی وہ منظر عام پہ لائی جائے گی. آپ کے پاس چوائس نہیں تھی کہ آپ اس کو چھپا سکتے. احسن اقبال صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ناکام دکھائی دے رہی ہے, ان کی نااہلی دکھائی دے رہی ہے مختلف معاملات میں, لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے اپوزیشن کو, چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, آٹے کی قلت ہے, پیٹرول کی قلت ہے, ان تمام ایشوز پہ اپوزیشن اپنا کردار دکھائی نہیں دیتی. کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ نون صرف کیسز پہ تو بات کرتی ہے آپ نے زیادہ تر, لیکن عوامی جو مسائل ہیں اس پہ اپوزیشن اگر آپ دیکھیے پچھلا سیشن دیکھیے, اس سے پچھلا سیشن دیکھیے, ہر اجلاس میں ہم نے حکومت کی عوام دشمن اقتصادی اور معاشی پالیسیوں پر کھل کر اپنا موقف پیش کیا ہے. اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا نقطہ نظر پیش کرے.
اور اس حکومت نے پارلیمنٹ کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اب سال کے آخر میں ہمیں 2 مہینے لگاتار اجلاس کرنا پڑے گا کیونکہ مطلوبہ دن ہی پورے نہیں ہو رہے۔ یہ بھی حکومت کی ایک نااہلی ہے اور اس کا پارلیمنٹ سے فرار ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو غیر مؤثر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اب جو بجٹ اجلاس ہے اس میں ہم بھرپور طریقے سے حکومت کی جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس پر مزاحمت کریں گے، ان کی نشاندہی کریں گے اور حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، کیونکہ معیشت کو اس حکومت نے کرونا سے پہلے ہی ڈبو دیا تھا۔ اب کرونا کا بہانہ نہیں چلے گا۔ کرونا سے پہلے معیشت 1.9% پر آ چکی تھی۔ کرونا سے پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے اس سال نیگیٹو گروتھ ہوگی یا زیرو گروتھ ہوگی، تو لہٰذا کرونا کے پیچھے اگر یہ چھپیں گے تو وہ ہم انہیں نہیں چھپنے دیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی محب وطن اور آئین دوست سیاسی قوتیں ہیں اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، میں یہ بات بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ حکومت اسی طرح ملک کا اجاڑا کرتی رہی تو یہ خاکم بدہن خطرہ ہے کہ 6 مہینے سال بعد اس ملک کا نظام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، یہ ملک کو اتنا اجاڑ جائیں گے۔ لہٰذا اب حل ایک ہی ہے کہ نیا آزاد منصفانہ الیکشن کر کے ان نا تجربہ کار، نا اہل، ناکام، نا سمجھ حکمرانوں سے ملک کی نجات دلائی جائے اور معیشت کو سنبھالا جائے اس سے پہلے کہ معیشت کی تباہی irreversible ہو جائے۔